تشریف لے آئیں۔ شیڈول کے مطابق مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ اچھا یہاں باہر نا عظیم صاحب ہوں گے، میں نے ان کو بتا دیا ان سے مل لیں۔ عظیم حسن باہر کھڑے ہال کے۔ جی نماز ہو گئی نا؟ اچھا بس لوگوں نے آپ بھیجو نا، انداز میں نکل دیں نا لوگوں نے کوئی مجلس شروع ہو گئی تو اندر آؤ، میں شروع کر لینا ٹھیک۔ کیا ہوا 2 بجے بیٹھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام جو احباب ہال کے باہر موجود ہیں، مجلس عزا کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ شیڈول کے مطابق، پروگرام کے مطابق مجلس عزا اپنے مقررہ وقت پہ شروع ہوا چاہتی ہے۔ جو مومنین میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، ہال کے باہر موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ بیٹا آپ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بحق چار معصومین علیہ السلام بحق شہداء کربلا بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اسے قبول و منظور فرمائے محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ پروردگار بانیان مجلس کو اجر عظیم عطا فرمائے ان کے رزق روز میں خیر و برکت عطا فرمائے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا آپ تمام مومنین خواتین و حضرات جو اس مقام پہ چل کے آئے ہیں پروردگار آپ سب کو قدم قدم پہ شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے جو بیمار ہیں انہیں پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرمائے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے جو مومنین بے گھر ہیں پنجتن پاک کے گھرانے کا صدقہ انہیں اپنے گھر عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے پروردگار عالم سے دعا ہے مالک کائنات اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہم سب کے وارث زمانہ فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت
یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، خوشنودی محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا بہترین خالق ہے کہ جس کی سب سے بہترین مخلوق کا نام محمد و اہل بیت محمد ہے۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، اس گھرانے پر کہ جن کے صدقے میں اللہ نے درود کو خلق فرمایا، بلکہ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کو خلق کرنے کے بعد پروردگار خود درود میں مصروف ہو گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے۔ اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے۔ وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے۔ کہ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے۔ اور میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے کہ یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے۔ اور ہماری صبحوں کا نام علی سے ہے آغاز، ہماری صبحوں کا نام علی سے ہے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے۔ برعظمت امام حسین علیہ السلام صلوات۔ اور ملے گی حشر میں بخشش غم بطول کے ساتھ، ملے گی حشر میں بخشش غم بطول کے ساتھ۔ رسول سب کا نبی ہے مگر اصول کے ساتھ، رسول سب کا نبی ہے مگر اصول کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نا کہ آج کل نام نہاد مسلمان جہاں بھی ذکر اہل بیت کی بات آتی ہے، فضیلت اہل بیت کی بات آتی ہے، تو ان کو مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی مخالفت کر کے، آل رسول کی مخالفت کر کے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ملے گی حشر میں بخشش غم بطول کے ساتھ۔ رسول سب کا نبی ہے مگر اصول کے ساتھ، اس کے بھی کوئی اصول ہیں۔ رسول سب کا نبی ہے مگر اصول کے ساتھ۔ وہ جو کہتے ہیں ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی قاتل بھی ٹھیک ہے، مقتول بھی ٹھیک ہے، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ بس اتنا سوچ کے تو کشمکش سے جان چھڑا، بس اتنا سوچ کے تو کشمکش سے جان چھڑا، خدا یزید کا حامی ہے یا رسول کے ساتھ، خدا
حیدری بھئی خدا یزید کا حامی ہے یا رسول کے ساتھ؟ تو اللہ تو عادل ہے، اللہ تو انصاف کرتا ہے، اللہ تو مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا قصور بھی یہی ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور خدا کی قسم آخری بات کروں اور بھائی کو بلاؤں، جو سرکار نے ہمیں اصول دیا، جو سرکار نے اصول دیا کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا گویا مجھ سے بغض رکھنے والا، ان کا دشمن میرا دشمن۔ ہم نے اسی اصول کو تو لیا ہے۔ ہم اگر کسی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ بھی آل محمد کی وجہ سے، اگر کسی کو لعنت کا حقدار سمجھتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کی وجہ سے۔ ہمارا ذاتی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ ہمیں مار رہے ہیں، آج تک مار رہے ہیں، آج تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ بھئی جس دور میں یعنی اہل بیت اطہار کے دور میں تھے تو اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا اور اپنا غصہ نکالا۔ آج بظاہر وہ نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کو مار رہے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کا پانی نہیں پیو، سبیلے نہیں لگنے دیں گے، جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ کیا ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے مظلوم کربلا کا غم کرتے ہیں، ہم تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اچھا پھر کہتے ہیں مارا بھی خود ہے روتے بھی خود ہیں۔ اچھا بھائی معاذ اللہ اگر ہم نے مارا ہے تمہیں کیا ایک پریشانی ہے؟ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ اہل بیت کے دشمن پہ لعنت کرو، قاتلین امام حسین پہ لعنت کرو۔ جب ہم نے مارا ہے تو ہم تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے بڑے بھی تھے، ہم تو لعنت کر رہے ہیں، اگر تمہارے بڑے نہیں ہیں تو تم بھی لعنت کرو۔ جی تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور خدا کی قسم کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری کائنات چھوڑ جائے اہل بیت کی وجہ سے، خدا کی قسم یہ جذباتی بات نہیں ہے۔ سگی اولاد چھوڑ جائے اللہ نہ کرے کوئی دکھ نہیں ہے، باپ چھوڑ جائے کوئی دکھ نہیں ہے، سارے رشتہ دار چھوڑ جائیں کوئی دکھ نہیں ہے، صرف اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی منہ نہ لگائے، کوئی ہمیں اپنے پاس نہ بٹھائے، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال گفتگو طولانی نہ ہو جائے، میں ملتمس ہوں ذاکر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، نام بتائیے گا، نام بتائیے گا۔ برادر مختار صاحب سے گزارش کروں گا، مختصر وقت ہے 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ۔ آپ آ جائیں نا، انہوں نے نہیں پڑھنا، ٹائم تھوڑا۔ آپ مائک لے لینا، نیچے چلے جائیں۔ کنہوں نے پڑھنا ہے؟ 5 منٹ پڑھنا ہے یار، سٹیج لگاتے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ سٹینڈ لے لینا نیچے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد عطا۔ اسے پکڑ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے، میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ میں چونکہ ذاکر ہوں اور ذاکر تو انہوں پتہ سٹیج تے پڑھ دینے، میرے نال سوزی نے کوئی مسئلہ نہیں، قبلہ صاحب سٹیج نہیں چکن دے رہے تھے، خیر ہے، لیکن ایک صلوات پڑھو دونوں، ایک قصیدہ میں سناواں حضرت مولا امام حسن علیہ السلام دے بچڑے دا۔
اگر توجہ ہے سارے دیتے ہیں انشاءاللہ صلوات پڑھ لو جناب قاسم علیہ السلام دی ذات ٹائم بڑا ہی کاٹے ایک دو شعر قصیدے صرف 2 یا 4 منٹ دے اندر میں اپنی حاضری مکمل کروں ہاں دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھل گئے چمن دنیا تے آیا قاسم ہاں خوشیاں دے کھل گئے چمن دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھل گئے چمن دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھل گئے چمن دنیا تے آیا قاسم ہاں خوشیاں دے کھل گئے اے چمن ٹور کے حسین آیا ٹور کے حسین آیا ہو بھی مبارکہ حسن زندہ ہو سلامت رہو آباد رہو مولا امام حسن علیہ السلام دے گھر جناب قاسم دی ولادت ہوئی ہے شعر عرض کر رہا مولا حسن دے ویڑے پتر آیا بخت والا مولا حسن دے ویڑے پتر آیا بخت والا بخشش تے جنت ون دا موقع ہے بہن رالا بخشش تے جنت ہوون دا موقع ہے بھون رالا چل چل تو میری گل من خوش اج بطول دے چنہا چل چل تو میری گل من خوش اج بطول دے چل بدلے مبارکاں دے بدلے مبارکاں دے تقسیم کر دے پیدل زندہ ہو سلامت رہو آباد رہو جناب قاسم دی ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے جناب قاسم نو چاہ کے اپنے ہاں دے نال لایا اپنے بھرا جناب حسن دے پاسے ویکھ کے مولا حسین مسکرا کے فرمایا جے ہائی جی میں ہونا اکبر دے وانگو سونا زندہ و سلامت رہو جناب حسین علیہ السلام جناب قاسم نو چاہ کے فرما رہے ہیں انجے ہے جی میں ہونا اکبر دے وانگ سونا انجے ہے جی میں ہونا اکبر دے وانگ سونا سارے نقش نبی تے اکھ ہو بہو علی تے سارے نقشین نبی تے اکھ ہو بہو علی تے ایسا گلاب کھلیا میں کٹھیا سارا گلشن ایسا گلاب کھلیا میں کٹھیا سارا گلشن خوش صرف ایندہ ماں پیو نہیں خوش صرف ایندہ ماں پیو نہیں خوش ہو گئے نے آج پنجتن آخری شعر کہ طالب دعا جناب قاسم نو چاہ کے اچارونا حسین کوئی وقت یاد آ گیا جناب حسن پوچھا میرا ویر ساڑھے گھر پتر دی ولادت ہوئی ہے خوشی دا وقت روندہ کیوں ہے مولا حسین رنے تے رو کے امام فرمایا کہ نہ رو اے کربل دی یاد ہائے کہ میں نہ روم بھائی کربل دے یاد آئے پلے وچ لوٹی جے ویسے تیری بیوہ دی کمائے پل وچ لوٹی جے ویسے تیری بیوہ دے کمائے میں پھلا وانگ چن سا اندر
نازک تن. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. خوشنود محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلا تاخیر ملتمسوں سید منتظر مہدی صاحب بارگاہ محمد وآل محمد میں اپنا کلام پیش کریں. ان کے فوری بعد قبلہ ابصار نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. جو مومنین پیچھے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا. ماشاءاللہ جگہ آج کافی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا. جزاک اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. کبھی فلک سے کبھی عرش سے کبھی فلک سے کبھی عرش سے کبھی شہادت عظمیٰ کبھی خدا تو کام ہی آتا ہے سارے بندوں کے. خدا تو کام ہی آتا ہے سارے بندوں کے. حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام. حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام. کبھی فلک سے کبھی. فاتحہ.
پڑھیں محمد و آل محمد. دربار میں یزید کے اہل حرم چلے، دربار میں یزید کے اہل حرم چلے، ایک آہ سرد کھینچ کے با چشم نم چلے، ہمراہ غم گساروں کے افسوس ہم چلے، بولے سرے حسین سے افسوس ہم چلے، بولے سرے حسین سے افسوس ہم چلے، ہر سمت دھوم دھام ہے یہ فوج خرام میں، زہرا کی بہویں جاتی ہیں بزم شراب میں، زہرا کی بہویں جاتی ہیں بزم شراب میں، مظلومیت سے رو کے جو مظلوموں نے کہا، حاکم کی یہ خوشی ہے تو پھر ہم کو عذر کیا، بازاروں میں تو پھر چکے بے مکنہ و ردا، آساں کرے گا مشکلیں دربار بھی خدا، آساں کرے گا مشکلیں دربار بھی خدا، حاضر غل چلو ہمیں گمراہ غل چلو، سر پر نہیں حسین جہاں چاہے لے چلو، سر پر نہیں حسین جہاں چاہے لے چلو، پر اتنا ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ لیں، سبط نبی کے حلقے منور سے پوچھ لیں، عباس ابن حیدر و صفدر سے پوچھ لیں، دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں، دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں، مردہ نہ سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے ہیں، مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارے، مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارے، وہاں تو یہ بین کرتی تھی زینب بصد بکا، یہاں کے سر سے شاہ کے سجاد نے کہا، اے نور چشم فاطمہ اے صفت مصطفیٰ، اے مانی قرآن مبی شاہ کبریا، گر حکم ہو تو مجلس دربار میں خار میں چلوں، ماں بہن ساتھ لے کے میں دربار میں چل، ماں بہن ساتھ لے کے میں دربار میں چلوں، اے بابا شرم آتی ہے کنبا ہے ننگے سر، اے بابا شرم آتی ہے کنبا ہے ننگے سر، ماں بہن سر کھلے ہوئی پھرتی ہیں در بدر، اب اور ظلم ہوتا ہے یا شاہ بہرو، صدمہ اہل بیت رسالت مآب پر، ہر سمت شور و غل ہے یہ بازار شام میں، زہرا کی بیٹی جاتی ہے دربار عام، زہرا کی بیٹی جاتی ہے دربار عام میں،
دربار میں یزید اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین قبلہ بس 1 سے 2 منٹ میں جیسے پہنچتے ہیں ممبر ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہم نے اپنے شیڈول کے مطابق پروگرام اپنے وقت پہ آغاز کیا، بس جیسے قبلہ آتے ہیں انشاءاللہ ممبر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ محمد وآلہ۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات اللہ۔ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، اور سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، اور وہ جانتے تھے جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن۔ وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، برعظمت امام حسین علیہ السلام صلوات اللہ صلی علی محمد۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، یہ دین ہے کہ جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، یہ دین کہ جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے، شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے، میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے، پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے، اور قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے، برعظمت امام حسین علیہ السلام صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں تھک چکا ہوں نصیر و معین بھی دے دے، میں تھک چکا ہوں نصیر و معین بھی دے دے، کہ نیند آتی ہے فرش حسین بھی دے دے، یہ التجا ہے کہ زمیندار کربلائے حسین کفن دیا ہے تو دو گز زمین بھی دے دے۔
یا قبلہ تشریف لے آئیں، بس جیسے ہال کے اندر آتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دیں کہ علم یا اللہ۔ عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا۔ اور کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت آخر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، مولا نے ایک سجدہ کیا تھا تو ملعون نے وار کیا تھا، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ زہرا کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے یا علی، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ برحمت محمد وآل محمد صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ یا علی۔ اور بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ غرور کرتی تھی جس حرملہ پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملہ پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر۔ جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر۔ اور قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ بلال اب میری قامت کو کون ناپے گا، بلال اب میری قامت کو کون ناپے گا، میرے قد کو کون ناپے گا، بلال اب میری قامت کو کون ناپے گا، میرے جبیں پہ لکھا ہے حسین کا اصغر۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا تاکہ مجلس کا تھوڑا مزید ماحول بہتر ہو سکے، اور جو مومنین بعد میں آ رہے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی جگہ بن سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہایت ادب کے ساتھ ملتمسوں بلا تاخیر خطیب اہل بیت خطیب الاصل جناب مولانا سید محمد ابصار نقوی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو ذکر محمد وآل بیت محمد سے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل पास है शब की तारीकी का इलाज। सूरज के पास है शब की तारीकी का इलाज। मौजूद की जिंदगी है समंदर के हाथ में। अगर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले। अगर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले। अब्बास का अलम है कलंदर के हाथ में। नाराए हैदरी। या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफुल ज़ाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहू तकबीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मक्कील मदनील उम्मी स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अलमदफून बिल अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तव्वहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरसुहा इबादियस्सालिहून। दरूद बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुआ है रब कायनात बस वक्त के ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद इस फ़र्श अज़ा का बिछाए जाना मुंतज़मीन की काविश आप बुज़ुर्गान की शिरकत परवरदिगार आलम अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में जो भी नेक दिली शरई हाजात मोमिनीन व मोमिनात के दिलों में हो परवरदिगार उन सब को कबूल मंजूर फरमाए। सभी मोमिनीन के रिज़्क़ इज़्ज़त दौलत इल्म फ़हम शऊर सेहत में बरकत अता फरमाए। सभी के शर्म इज़्ज़त पर्दे जानो माल को महफूज फरमाए। सिवाय गम अहल बैत के कोई गम अता न फरमाए। परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर जल्द फरमाए। हम सबको मासूम की सिपाह में शुमार फरमाए। मोमिनीन जहाँ को आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फरमाए। ज़ालिमीन जहाँ को नीस्त व नाबूद फरमाए। मज़लूमीन जहाँ की नुसरत फरमाए। हम सबको दीन व सीरत अहल बैत पढ़ने समझने अपनी ज़ात और घराने पर नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस दीन आले मोहम्मद को इस इश्क़ मवद्दत व अज़ाए आले मोहम्मद को ता सुबह क़यामत हमारी नस्लों में जारी व सारी फरमाए। हम सबका ख़ात्मा बिल हक़ बिल खैर दीन अहल बैत पर करार फरमाए और आखिरत में सभी मरहूमीन समेत हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए। एक बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी बात का आगाज़ किया जाए। हज़रात सामीन हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। गो के मजालिस आज और कल आपके स्वयं के हवाले से ज़्यादातर मजालिस का इनेकाद है और यकीनन ये मजलिस भी इसी उन्वान से है, मगर मुझे हुक्म है गो कि मैं भी कुछ इसी हवाले से मतालिब जहन में रख के लाया था, मगर मुझे हुक्म किया गया फ़ज़ाइल और मसाइब के हवाले से कि फ़ज़ाइल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मसाइब के हवाले से भी मखसूस हुक्म है। बहरहाल मैं उस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूँगा हुज़ूर, अगर आपकी तवज्जो हो तो इंशाअल्लाह। थोड़ा सा फिलबदी गुफ्तगू है इसलिए अब आपका मुझे साथ चाहिए होगा। हजूर सूरह मुबारक अंबिया 105वीं आयत जो मैंने आपके सामने पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई तमहीदी मरहलों में नहीं जा रहा क्योंकि हुक्म है और मैं कोशिश करूँगा जो मैं मखसूस वक्त में अर्ज़ कर सकूँ वो मैं अर्ज़ कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरसुहा इबादियस्सालिहून। परवरदिगार फरमाता है ये हमने लिख दिया है तौरात के बाद ज़बूर में भी कि इस ज़मीन के वारिस होंगे हमारे सालेह इबाद।
چند ایک ایسی آیات آپ کو ہدیہ کرنی ہے جو ہر شیعہ بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، خصوصاً آج کل کے حالات میں۔ یہ آیتیں جو میں آپ کو نمبر بھی ساتھ بتاؤں گا حضور، گو کہ فی البدی ہے، مگر بہرحال میں اتنی احتیاط کروں گا ادھر سے ادھر نہ معاملہ ہو۔ آپ نے ان کو حفظ کرنا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کرنا، کیونکہ یہ مشکل ترین حالات میں آپ کے دلوں کا سہارا بن جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور ارشاد خداوندی ہے، پروردگار فرما رہا ہے، تورات کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہوں گے میرے صالح عباد۔ قرآن سے زیادہ تو سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا حضور۔ تو ایک بات حتمی ہے، جو بیٹھے ہیں ان کا مستقبل نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی حضور، اس زمین کے وارث ہوں گے اللہ کے صالح عباد۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ ویسے بھی غور کرنے کی بات ہے، پروردگار اتنی حسین تیری کائنات، اتنی خوبصورت دنیا، یہ بحر و بر، یہ شجر، یا اللہ یہ تو نے فرعونوں کے لیے بنائے؟ ہم نے تو طول تاریخ میں یہی دیکھا ہے، ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، نمرود راج کر رہا ہے، جناب موسیٰ بیچارے دربدر ہو رہے ہیں، فرعون بیٹھا راج کر رہا ہے۔ نیچے اگر آ جائیں حضور تو سلسلہ، اب میں تاریخ کے کس کس فرعون کا ذکر کروں گا حضور؟ توجہ ہے جی، اور سلامت یا اب ہر دور کے ابراہیم اور موسیٰ، ہر دور کے فرعون و نمرود کا آپ کے ذہنوں میں ہے نا، تو سوچنے کی بات ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ حسین جیسے قتل گاہوں میں، یزید جیسے تختوں پہ، پروردگار یہ تو نے اتنی حسین دنیا ان ظالموں اور فاسقوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ فرما رہا نہیں، کہ مطمئن رہو، یہ دنیا ان کی نہیں ہے، مستقبل ان کا نہیں ہے، یہ زمین تب تک مٹ ہی نہیں سکتی جب تک اس کے وارث اللہ کے بنائے صالح عباد نہ ہو جائے۔ اچھا، ابھی تک ایک آیت سے جو میں نے آپ کو ہدیہ کی، سورہ انبیاء کی 105، میں اسی لیے بار بار عرض کروں تاکہ آپ ان آیات کو یاد کرنا جوانوں، یہ آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ اچھا، اس سے ہمیں صرف اتنا پتہ لگا کہ زمین کے وارث ہوں گے اللہ کے بنائے صالح عباد۔ لیجئے، پروردگار وہ صالح عباد، صالح کہتے ہیں شریف کو، اس کا مطلب ہے شریف لوگ، تو یا اللہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان سے بڑا تو شریف ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی، جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان سے زیادہ یہ تو ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، نیک اور صالح پن تو ان پہ تمام ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ تو یا اللہ یہ تیرے بنائے صالح عباد کون سے ہوں گے؟ کوئی ٹائٹل ہونا چاہیے، یہ تو بس اتنے بعد شریف لوگ، نیک لوگ۔ وہ نیک لوگ کیا ہوں گے؟ ان کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا؟ ان کا عہدہ کیا ہوگا؟ حضور اللہ رب العزت نے اب اگلی آیت سنے گا، ابھی سورہ انبیاء کی 105، اب سورہ قصص کی 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے فرمایا سنو، ہمارا ارادہ ہے وہ جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے نا، ہم انہیں طاقت عطا کریں، انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار۔ سلامت رہی نہیں یار، آپ آیت کو اتنی محبت سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، سلامت رہی۔ ویسے بھی حافظ جناب سید کاظم نقوی صاحب قبلہ موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ابھی مجھے پتہ لگا کہ مغرب سے پہلے بھی ایک بھائی نے آ کر ان کے ہاتھ پہ الحمدللہ مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ حضور سعودیہ سے آئے ہوئے ایک بھائی نے آپ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، دو آیتیں ہو گئیں، سورہ انبیاء 105، سورہ قصص 5۔ اچھا، اس آیت نے کیا بتایا؟ اللہ فرما رہا ہے ہمارا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا یعنی کمزور کیا گیا، ہم انہیں طاقت عطا کریں۔ طاقت عطا کریں کیا بنائیں؟ امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو زمین کے وارث ہوں گے، نہ نوٹوں سے آئیں گے، نہ بوٹوں سے آئیں گے، نہ ووٹوں سے آئیں گے، اللہ کے بنائے امام ہوں گے۔ سلامت یعنی آپ کو اور مجھے اللہ نے زحمت نہیں دی، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ توجہ ہے جی، نہ سلیکشن سے آئیں گے نہ الیکشن سے آئیں گے،
نہ ووٹوں سے آئیں گے، نہ ڈنڈوں سے آئیں گے، نہ بوٹوں سے آئیں گے، وہ اللہ کے بنائے امام ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اچھا یا اللہ، ہمیں دو آیتیں ملانے سے یہ بات پتہ لگی کہ کچھ ایسے امام ہوں گے جنہیں زمین میں کمزور کیا جائے گا۔ تو ان کے ریوائیول کی بات کر رہا ہے کہ تو دوبارہ انہیں طاقت میں لے کر آئے گا، زمین کا وارث بنائے گا اور انہیں امام قرار دے گا۔ اچھا، اب جب پلٹ کے دیکھا تو امامت کے ایک نہیں دو سلسلے نظر آئے، ایک مین میڈ، ایک اللہ میڈ۔ میں نے عقیدہ استخلاف اور عدم استخلاف کو سادے لفظوں میں پیش کیا۔ ایک حضور ایک نہیں دو سلسلے۔ ایک کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ امت کی دانش سے بنایا گیا، ارباب حل و عقد اکٹھے ہوئے اور یہ معاملہ اللہ نے، وہ جو غامدی صاحب نہیں کہتے حل و عقد، تو ارباب حل و عقد، تو ارباب حل و عقد نے یہ سلسلہ بنایا اور فہم مسلم پہ یہ معاملہ چھوڑا گیا تھا، لہٰذا وہ سلسلہ قائم ہو گیا۔ ایک وہ سلسلہ جس کے بارے دعویٰ کیا گیا کہ نہیں صاحب، نہ ہم بناتے ہیں نہ ہمارا حق ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے، نبی بھی نہیں بنا سکتے، بناتا اللہ ہے، نبی اعلان کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس میں کوئی انسانی دخل شامل ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کرتا ہے۔ موسیٰ جیسے نبی کو بھی ہاتھ اٹھا کے کہنا پڑتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ بھئی ساتھ بیٹھے خود ہی بنا لیں، اللہ سے دعائیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چلیے کچھ نہ کریں، چند بزرگ اپنی قوم کے بٹھائیں، بیچ میں ہارون کو بٹھائیں، وارث بنا دیں، ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہیں دنیا والوں دیکھ لو، یہ کام نبیوں کے بھی نہیں ہے، تو جو اختیار اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، عرب کے بدوؤں کو کس نے دے دیا؟ توجہ فرمائیں۔ یا علی یا علی، بات پہنچ رہی دوستان ہے، کیا کہنے آپ کے سننے کے، سلامت رہیے سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں، دو سلسلے حضور۔ اب جب مڑ کے دیکھا دو سلسلے نظر آئے۔ اچھا، آج کی تاریخ میں دونوں ہی ضعیف ہیں، آج کی تاریخ میں دونوں کمزور ہیں۔ کیوں؟ ایک سلسلے نے دوسرے کو کمزور کیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت لے بھی نہیں رہا، میں جلدی عرض کروں آپ کے فہم پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ حضور اب دو سلسلے تھے نا، ایک سلسلے نے دوسرے سلسلے کو ضعیف کیا، اور جو چل رہا تھا اسے ہمیشہ کے لیے کمال عطا ترک نہیں صرف سائیڈ پہ لگا دیا۔ تو آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی ضعیف ہیں دیکھا جائے تو۔ یا اللہ تو کس کے ریوائیول کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اکثر امت کو جوش چڑھتا رہتا ہے نشاط ثانیہ کا۔ اللہ بچائے ایسی نشاط اول سے جس میں نبی زادے قتل ہو جائیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں حضرت؟ اللہ جانے اس امت کو کون سی نشاط ثانیہ چاہیے جس نشاط اول میں کربلا ہوئی ہو، اللہ بچائے نشاط ثانیہ سے۔ مگر اکثر امت کو جوش چڑھتا رہتا ہے کہ جی خلافت قائم کرنی ہے، خلافت میں ہی سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا حل خلافت میں ہی ہے۔ تو حضور پروردگار تو بتا تو کسے بنائے گا، وہ کہاں سے آئے گا، سلسلہ کیا ہوگا؟ ابھی تک دو آیتیں ہدیہ کی ہیں آپ کو حضور، سورہ انبیاء 105، سورہ قصص 5۔ اب تیسری آیت آ رہی ہے، توجہ، سورہ نور کی 55ویں آیت۔ توجہ ہے جی؟ سورہ انبیاء 105، میں جوانوں کے لیے اس لیے عرض کروں تاکہ آپ نے ان آیتوں کو حفظ کرنا ہے حضور۔ سورہ انبیاء 105، سورہ قصص 5، سورہ نور 55۔ آپ نے غور کیا جب تک 5 نہ آئے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے حضور، مسئلے حل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ سورہ نور کی 55ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا سنو میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے، میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔
واہ بھائی واہ 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 واہ. جا کے ترجمہ اپنی مرضی کا اٹھا کر پڑھ لیجئے گا حضور. کہیں میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ترجمہ تو نہیں ادھر سے ادھر کر رہا, میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, آیات کے نمبر کوٹ کروا رہا ہوں. جائیے اپنے مرضی کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سنو, ایسے ہی خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے. سبحان اللہ. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, اور میں انہیں, یہاں تو اللہ نے کمال ہی کر دیا, میں انہیں اس دین میں طاقت عطا کروں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا سنو, آپ لوگوں کی توجہ ہے نا میرے ساتھ, میں زیادہ جلدی تو نہیں کر رہا ہوں. دو چیزیں پروردگار نے فرمایا, میں پلینٹ ارتھ کے یہ دونوں مسئلے حل کر دوں گا. ایک, سارا شرک لپیٹ دوں گا, صرف میری عبادت ہوگی. دوسرا, خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا. آج اس پلینٹ ارتھ کے دو بڑے مسئلے ہیں, اس دنیا کے دو ہی بڑے مسئلے ہیں, ایک خوف, ایک شرک. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے صاف پانی نہیں مل رہا, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے. حضور یاد رکھیے, اصل مسئلہ یہ, انسان آیا کس لیے تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے بندگی کے لیے بھیجا تھا, یہ شرک میں پڑ گیا. اس پلینٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں صاف پانی نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی. اصل مسئلہ یہ, انسان جس مقصد سے آیا, یہ بدبخت وہ مسئلہ ہی بھول گیا, اس نے اس گول کو ہی چھوڑ دیا, یہ پڑ گیا شرک کے اندر. کبھی شخصیات کی پوجا کرتا ہے, کبھی بتوں کی پوجا کرتا ہے, کبھی نظاموں کی پوجا کرتا ہے, کبھی مال و دولت کی پوجا کرتا ہے, کبھی اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے. اس نے خدا کو چھوڑ دیا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حضور کہ انسان جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ, جب میں بھیجوں گا نا اپنا خلیفہ, جیسے میں نے پہلے بھیجے تھے, تم دیکھو صحیح, یہ سارا شرک لپیٹ دوں گا, صرف میری بندگی ہوگی. خوف, آج کی تاریخ میں کون سا مومن ہے جو خوف محسوس نہیں کرتا؟ وہ مومن ہی نہیں جو خوف محسوس نہیں کرتا. معصوم نے فرمایا ایک جسم واحدہ کی مانند ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہمارا ہی ایک حصہ ذبح ہو رہا ہو اور ہم مطمئن رہیں؟ خوف ہے کہ نہیں؟ یا کسی کو خوف جان ہے, خوف مال ہے, خوف صحت ہے, خوف اولاد ہے, اولاد کے مستقبل کا. ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں ہے. اگر ابھی انٹرویو کریں نا اس تمام مجمع کا, ہر شخص آپ کو خوف میں نظر آئے گا. کسی کو جاب کا خوف ہے, کسی کو اپنی اکانومی کا, کسی کو صحت کا, کسی کو جوان بچوں کی شادیوں کا, کسی کو کوئی, ادھر ساری خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے مطمئن ہو جاؤ, جب میں بناؤں گا نا جیسے میں نے پہلے بنائے تھے, سارا خوف لپیٹ دوں گا امن کے ساتھ. اس کا مطلب ہے پلینٹ ارتھ کے دونوں بڑے مسئلے حل ہو جائیں جب اللہ کا بنایا آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ فرما رہے ہیں یہ دونوں مسئلے حل کر دوں گا. پر یا اللہ تو یہ تو بتا, وہ آئے گا تو وارث کن کا ہوگا؟ کیونکہ پیچھے تو دو سسٹم ہیں, آج تو دونوں ہی انتظار میں ہیں. وہ جنہوں نے کہا تھا نا ارباب حل و عقد, اب وہ بھی بیٹھے انتظار ہی کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی حالتیں انتظار میں ہیں. چلو ہمارا تو انتظار بنتا ہے, چلے میں بات کا ذرا لہجہ اور موڈ بدلوں, پوری توجہ. بھئی ہمارا تو انتظار بنتا ہے, کیوں؟ ہم سوائے انتظار کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ماننا ہے خود بنا ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. بھئی آپ اور میں کر کیا سکتے ہیں سوائے اللہم کن ولی؟ ہم کریں کیا؟ علماء کہتے ہیں اپنا کردار سوارو مولا. اچھا جی سوار لیتے ہیں, بھئی کردار ہی سواریں گے نا, بنا تو نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو حضور ہم تو سوائے دعائیں مانگنے کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. ہم تو اللہ سے التجا کر سکتے ہیں مالک بھیج دے. ہم خود کو ہی درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا بنتا ہے ہی نہیں. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یا لیجئے حضور نعرہ, اب تھوڑا مزید طاقتور نعرہ لانے کے لیے نا میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, بات پہنچے جہاں تک مجمع بیٹھا میرا ساتھ دے گا. حضور میں کہتا ہوں پروردگار, میں تو عالم اسلام سے سوال کرنا تو بنتا ہے نا جی. بھئی میں انتظار کروں میرا تو بنتا ہے, کیونکہ میں بنا سکتا نہیں. آپ نے تو کہا تھا بن جاتا ہے, آپ بھی میرے ساتھ انتظار کے اندر بیٹھے ہیں. کیوں؟ اور کیا امت کے پاس کوئی شخصیات نہیں بچی؟
بھئی بنی بنائی شخصیت ہے، خادم حرمین شریف ہے، ٹائٹل ہی بدلنا ہے، حضرت خلیفۃ المسلمین کر دیجئے، کیا پرابلم ہے؟ ویسے جتنا آپ سمجھتے ہیں عالم اسلام کو بتائیے گا، اگر ریاض والوں نے خلیفہ بنایا تو جامع ازہر اسے تسلیم کرے گا؟ جامع ازہر نے کسی کو بنایا، ریاض والے قبول کریں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستانیوں نے بنا لیا، توجہ ہے جی، کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ حضور کیا مسئلہ ہے، آج بناتے کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی سوشل میڈیا کہہ رہا ہے حضور اب تو بڑی آسانی ہے، ایک ریفرنڈم کروا لیں سوشل میڈیا کے اوپر، پوری امت مل کے ہے اتفاق سے، توجہ ہے جی، صحیح شورائی خلیفہ، ساری امت متفق ہو۔ آج سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں تھا کبھی پہلے، گلوبل ویلیج بن چکا ہے، سوشل میڈیا پہ حضور ایک ریفرنڈم ہو جائے کتنی دیر لگتی ہے، بنا لے خلیفہ، اب نہیں بنتا۔ اگر بات پہنچے پہلے دو سے لے کے آخر تک، توجہ ہے جی، اب نہیں، اب امت نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، حالانکہ ابھی تو آسانی تھی، مگر اب امت ہمارے ساتھ بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ تو حضور پھر ہم گناہگار سچ کہتے تھے نا، جب آج پلینٹ ارتھ پہ 1.5 ارب مسلمان مل کے آخری خلیفہ نہیں بنا سکتے تو چند مل کے پہلا کیسے بنا سکتے ہیں؟ یا علی یا علی، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ دیکھیے بابا یہ بات تو انصاف کی ہے نا حضور، بات تو انصاف کی ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی اتنا ممکن ہی نہیں تھا، سائنس نے آسانی نہیں کر دیا حضور، سہولت پیدا کر دی، سب کے لیے سہولت پیدا کر دی سائنس نے، لہٰذا آج ہی تو ممکن تھا، مگر نہیں حضور۔ میرے خیال میں جو امت نے آخری 2 ٹرائیاں کی ہیں نا، لیٹسٹ عراق میں تھی، اس سے پہلے ہمارے ہمسائے میں، توجہ ہے جی، ذہن میں ہے نا کن شخصیات کی بات ہے؟ ابو بکر البغدادی، ملا عمر، ایسے ہی ہے نا جی، 2 آخری ٹرائیاں ہوئی ہیں، ایسی زبردست ٹرائیاں ہوئی ہیں کہ اس کے بعد امت نے حوصلے ہی چھوڑ دی، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب کوئی بھی یہ اتنے بڑے رسک میں نہیں پڑنا چاہتا، لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ سارے ساتھ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، تو اگر آنا ہی انتظار پہ تھا، آپ نے کیوں زحمتیں کی خام خواہ؟ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ پروردگار پلٹ کے دیکھو، ایک نہیں 2 سلسلے ہیں، مالک تو ہی بتا اب جو آئے گا وہ کس کا وارث ہوگا، کیونکہ اتنا تو نے بتا دیا ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے، تو اس کا مطلب ہے پچھلوں سے تعلق تو ہوا نا۔ اگر میں آیتیں اگر آپ کے سامنے ملا بھی دوں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے ذہنوں میں ہے نا، نتیجہ یہ نکلتا کوئی ایسا سلسلہ امامت تھا جسے ضعیف کیا گیا، اب اللہ اس کے ریوائیول کی بات کر رہا ہے کہ میں اسے لے کر آؤں گا، ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ دوستو بیٹھے ہو کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ غور فرمائیے گا، میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ پروردگار کوئی تو نشانی بتا، جب پلٹ کے دیکھتے ہیں ایک نہیں 2 سلسلے ہیں، یا اللہ دونوں ہی حالت انتظار میں ہیں، آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی مکتب انتظار میں چلے گئے ہیں، اب تو کوئی نہیں خود سے ہمت کر رہا، یا اللہ تو کس سلسلے کی بات کر رہا ہے، تو کس سلسلے میں بھیجے گا، آنے والا کس سلسلے سے ہوگا؟ حضور اللہ نے ہنٹ دیا اور بڑا اعلیٰ دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اسے اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ اب ادھر اگر اشارہ نہ سمجھیں تو پھر حضور لطف تو نہیں آئے گا نا، اللہ نے لفظ اسلام استعمال نہیں کیا، اس دین میں جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ پوری دینیات کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات ہی نہیں کی، ایک ہی دفعہ ایسا ہوا، اعلان غدیر خم ہوا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پتہ چلا آنے والا کسی اور مکتب پہ نہیں، دین غدیر پہ آئے گا۔ سلامت
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت یا علی یا علی یا علی سلام یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت یا بات پہنچ یا سلامت رہیے گا. توجہ ہے دوستان عزیز. بسم اللہ. حضور آنے والا دین غدیر پر آئے گا. آنے والا اس دین پر آئے گا جس دین سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے کبھی راضی ہونے کی بات ہی نہیں کی کسی دین سے. ہاں غدیر خم کے اوپر اس نے کہا آج میں اسلام سے بطور دین راضی ہوں. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے آنے والا دین غدیر پر آئے گا حضور, کیونکہ وہ خود آئے گا پچھلوں کو تازہ کر دے گا. بے شک بے شک. توجہ فرما رہے ہیں حضور. حضور دیکھیے, آپ کو پتہ ہے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اگر کوئی دوست سیاست سے یا عالمی حالات سے واقفیت رکھتے ہوں, جو لاسٹ بنا تھا نا عراق میں, جو عراق میں بنا تھا, اس کی ٹوٹل خلافت کیا تھی؟ اس نے ایک جمعہ کا خطبہ دیا تھا, ایک دمشق کی جامع مسجد میں ایک جمعہ کا خطبہ دیا. اس کے بعد وہ سب غائب. یقیناً کام پورا ہو گیا, چیک لیا ہوگا اور نکل گیا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں جی. بس اس نے ٹوٹل کا وہ ایک جمعہ کا خطبہ, اس کی پبلک اپیرنس صرف اتنی تھی, وہ ایک جمعہ کا اس نے خطبہ دیا تھا. جو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں نا, تینوں اس نے اپنے خطبے میں پڑھی تھی.